زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور جزیروں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، وفاقی شہری عدالت کے انسداد سود سے متعلق فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک سمیت کئی نجی بینکوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ دینی جماعتوں کے عوامی پریشر کی وجہ سے حکومت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفاقی شہری عدالت میں انسداد سود کیس کے پٹیشنرز میں سے کسی ایک کو بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ان حالات میں تنظیم اسلامی نے سود کے خلاف عدالتی جنگ کے بعد عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور 19 اگست سے 11 ستمبر تک ملک گیر سطح پر انسداد سود مہم شروع کی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں انسداد سود مہم کے اغراض و مقاصد کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے اور سود ہمارے معاشرے کی اخلاقیات اور معاشرت کو کیسے متاثر کر رہا ہے اس بارے میں بھی رہنمائی لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلامک اسکالر ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، اور کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے پہلے انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ فرمائیے گا کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام 3 ہفتوں پر مشتمل انسداد سود مہم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ جی وسیم صاحب، جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام 19 اگست سے لے کر 11 سپٹمبر تک 3 ہفتوں پر مشتمل ایک انسداد سود مہم کا آغاز کیا گیا۔ پس منظر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں برسوں سے انسداد سود کے تعلق سے کوششیں ہوئیں اور عدالتی سطحوں پر فیصلے بھی آئے۔ 1991 کا معروف فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا، پھر 1999 کا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا ایک فیصلہ، اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا اور اب سن 2022 میں ماہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ کو وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو 319 صفحات پر مشتمل ہے، اور پچھلے فیصلوں کی بھی توثیق ہوئی کہ بینک انٹرسٹ ربا ہی ہے جس کو دین اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن بہرحال ماضی کے حکمرانوں کی طرح موجودہ حکمراں بھی ان میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ وہ انسداد سود کے لیے پیش قدمی کریں، اور حد تو یہ ہے کہ ایک طرف ٹاسک فورس بنا دی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے، اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو سینٹرل بینک آف پاکستان ہے وفاقی حکومت کا ہے، وہ جا کر سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ تنظیم اسلامی اس مہم میں کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ پھر سے عوام الناس میں ایک اویئرنیس ہو کہ سود کس قدر بڑا جرم ہے اور گھناؤنا جرم ہے، اس کی تباہ کاری کس قدر ہے۔ نمبر 2، عوام الناس کو بھی اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو سودی اکاؤنٹس کھولنے، سودی انویسٹمنٹس کرنے، سود پر کاروبار کرنے اور سود میں کسی بھی طور پر ملوث ہونے سے بچا سکیں۔ نمبر 3، ہم چاہتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ اس منکر کے خلاف وہ آواز بلند کریں۔ جیسے ہمارے عوام بجلی کے لیے، پانی کے لیے، گیس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، سیلز ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بجلی کے بل میں جو ظالمانہ ٹیکسز کا اضافہ اس کے کم کروانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے منکر کے خلاف بھی کھڑا ہونا انہیں چاہیے۔ اس مہم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حکمرانوں کو متوجہ کیا جائے، اللہ کا خوف کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے خاتمے کی طرف عملی پیش رفت اختیار کریں، جس سود نے اس ملک کو تباہی بربادی کے دہانے پر بھی لا کے کھڑا کر دیا۔ اور کیسے خوشحالی آ سکتی جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا معاملہ جاری رہے۔ تو حکمرانوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری دینی جماعتیں اور اہل علم کو، علماء کرام کو بھی ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک آواز بلند کریں، اور ایک جس کو کہا جا سکتا ہے ایک منظم آواز بلند کریں اس منکر کے خاتمے کے لیے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ایک پبلک پریشر جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو، ایک عوامی دباؤ ڈیولپ ہو، تاکہ حکمراں اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور اس پاکستان سے سود کے خاتمے کی کوششیں کی جائیں۔ یہ تو اغراض و مقاصد ہیں اس 3 ہفتوں پر مشتمل مہم کے، جس سے بہت سارے کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ مزید تفصیلات تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ فرید پراچا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی میں سود کا کتنا عمل دخل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو کہا جائے کہ سارا ہی اثر سود کا ہے تو اس میں
کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. حکمرانوں کی نااہلی ہے، اس مقصد سے غداری ہے جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد نہ کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو بہت ساری وجوہات ہم کر سکتے ہیں، لیکن معیشت کی تباہی کے اندر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سودی معیشت کا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو ہمیں ایک ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، وہ تنگ معیشت ہے، وہ ہمیں جو ہے اس سودی نظام کے بدلے ملی ہے. اور حکمرانوں نے انتہا کر دی، یعنی جس طرح وہ ہے نا کہ جی یہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو انہوں نے اس میں جنگ کا دوسرا فریق بننا نہ صرف قبول کر لیا بلکہ وہ اس مقابلے پہ اتر آئے. اب اس مقابلے پہ اترے وہ کو تو کبھی معیشت ٹھیک نہیں مل سکتی. غداری اور بغاوت جو ہے وہ معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں. کوتاہی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو یہ اعلانیہ اللہ اور رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری کی پوری معیشت جو ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سال کے بجٹ کے اندر 4,000 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں ہے جو ری پے کرنا ہے ہم نے، جو دینا ہے. اچھا اب یہ کن کو دینا ہے؟ 33,000 ارب روپیہ تو ہم نے دینا ہے جو ہمارے اندرون ملک بینک ہیں. یہ جو پچھلی حکومت گزری تھی اس نے یہ کر دیا کہ وہ جو اسٹیٹ بینک سے سود لیتی تھی حکومت قرضے، وہ قرضے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو فارغ کر کے تو کمرشل بینکوں کی طرف، اور شرح سود دگنی ہو گئی، یعنی 15-16. 33,000 ارب آپ جو فرما رہے ہیں سود، یہ انٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا، جس کا انٹرنل سود ہے، یعنی یہ صرف قسط ایک دے رہے ہیں. 33,000 کہاں سے ہونی ہے؟ عوام کی جیبوں سے ہونی ہے. مہنگائی ہونی ہے، لوگوں پر ٹیکس لگانے ہیں، بجلی کے بلوں کے اندر اسے شامل کرنا ہے. غریب آدمی نے چیخ اٹھنا ہے اور آج ہو رہا ہے. سڑکوں پہ عورتیں جو ہیں وہ بیچاری اپنے بل لے کے وہاں احتجاج کر رہی ہیں. تو چوک چوراہوں میں بجلی کے بل دکھا کے بھیک مانگی جا رہی ہے. اچھا اب یہ نا کہ یہ سب سود ہے، یہ سارے وہ سود کے مضمرات ہیں. آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی، آپ IMF سے قرضے لے رہے ہیں، آپ سود ادا کرنے کے لیے پھر قرضہ لیتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ ایک وشیش سرکل ہے چلا ہوا ہے کہ پہلے تو آپ نے سود پر قرضے لیے، پھر قرضوں کی قسط دینے کے لیے پھر قرضہ لیا، پھر سود دیا. تو اس کے اندر یہ قوم پھنسی ہوئی ہے. اچھا اب یہ نا کہ یہ بالارادہ ہے، یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ خود انحصاری کا راستہ اختیار کریں، آپ کے لیے کوئی مجبوری قطعاً کوئی نہیں ہے. یعنی یہ اعداد و شمار سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حکمرانوں کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ سود لیں. مثلاً اندرون ملک جو سود چل رہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو دیتی ہے یا اپنے بینکوں کو دے رہی ہے یا اب جو ہے وہ اب مختلف کارپوریشنوں کو دیتی ہے، تو وہاں سود جو ہے وہ کون سی مجبوری ہے؟ بھئی باہر سے تو آپ قرضے لیں تو وہاں چلیں، سود دینا آپ کی مجبوری ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں کون سی مجبوری ہے کہ جی آپ سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، قوم کو سود کھلا رہے ہیں، رزق حرام کی ساری ذمہ داری لے رہے ہیں. اچھا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گرد و غبار جیسے اڑ رہا ہے تو اس سے کوئی بھی اس کی انفیکشن سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، یہ وہ ہے. اور عام آدمی تو شاید بچ جائے اللہ کے ہاں. جو یہ کر رہے ہیں ان کی بھی نجات کیسے ہوگی کہ آپ رزق حرام کھلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ رزق حرام کھائیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہے حکمران تو کوئی نمازیں کام آ جائیں گی. تو یہ تو بہرحال جو قرآن و حدیث کا مطالعہ ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی حکمرانوں کی جواب دہی بڑی مشکل ہے، اور اس جواب دہی کے لیے محض نمازیں جو ہیں وہ کام نہیں ہیں. حافظ زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم نے سود کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے بڑی سخت وعید آئی ہے. یہ بتائیے کہ ایک مسلم معاشرے کا فرد جو ہے اس اتنے بڑے گناہ سے کیسے اور کس حد تک بچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں ایک بات تو اہم یہ ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ الربا ثلاثۃ و سبعون بابا، کہ سود کے جو ہے وہ 73 دروازے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ سود
مطلب اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. تجارت میں وہ جس طرح سے انوالو ہوگا تمہیں اس کی فکر رکھنی ہے، اس کے حوالے سے تمہارے اندر اندیشہ ہونا چاہیے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں، اگر اس کی مثال لیں، ہمارے ہاں فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا باب ہے، یہ دروازہ ہے سود کا. جیسے اس میں جو لیوریج کا کانسیپٹ ہے، اور ہر دوسرا بچہ ہمارے ہاں، چونکہ وہ آسان ہے، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی اور اس میں آپ چلے گئے. تو اب اسی طرح سے دیکھیں رشوت ہے، اس کو بہت ساری روایتوں کے اندر جو ہے وہ سود کا ایک دروازہ کہا گیا. جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ اگر آپ کا کسی بندے کے اوپر کوئی حق ہے، یا یہ صحیح روایت میں ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کی کوئی سفارش کی اور جس کی آپ نے سفارش کرنا ناجائز نہیں ہے، مطلب ایک بندہ اگر کیپیبل ہے، سفارش ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا اس کے بدلے میں، اس سفارش کے بدلے میں، تو کہا گیا کہ ہاں تو نہیں، حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ شخص جس نے وہ ہدیہ لیا ہے فقد آتا بابن عظیم من ابواب الربا، کہ وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں مطلب جتنی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے یا حرام مال کے اکثر و بیشتر جو طریقے آپ کو نظر آئیں گے، وہاں کہیں نہ کہیں سود انوالو ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے دین نے حرام سے منع کیا، ہر قسم کے حرام سے منع کیا، لیکن حرام کا ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے کمائی میں خاص طور پہ، اور مردوں کی یہ ڈومین ہے کمانا، وہ سود سے متعلق ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی کہ 73 دروازے ہیں، مطلب اس کی وسعت کی طرف اشارہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، مطلب اب اس سے بچنے کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آخری آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ یہ ربا کی آیات تھیں. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ فدع الربا والربا، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں کہ تم سود بھی چھوڑ دو، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ واضح سود ہے، اور جہاں تمہیں شک لگے نا وہاں پہ بھی چھوڑ دو. تو ایک تو عام آدمی کے لیے گائیڈ لائن یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ اہل علم سے پوچھیں، وہی جو قرآن کہتا ہے فصل و اہل ذکر. نئے نئے تجارت کے طریقے آ گئے، ہزاروں طریقے آ گئے. تو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، آن لائن جو ہے ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں کہ سود انوالو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن جو معیشت ہے وہ 2 پلرز کے اوپر کھڑی ہے، مطلب 2 اس کے بڑے پلرز ہیں، ایک تو جوا ہے اور دوسرا سود ہے. اور وہی کیپٹلزم کا جو نظام ہے وہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایک گلوبل سسٹم بن چکا ہے، تو اس کے تحت یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں شک بھی پڑے تو وہاں چھوڑ دے، اگر عالم سے مسئلہ نہیں بھی پوچھ پایا تو کم از کم جہاں شک پڑتا ہے وہاں پہ بھی چھوڑ دے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے نا کہ اس میں تعاون کرنے سے بھی بچے، یعنی جہاں بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو رہا لیکن کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ متعاون ہو رہا ہے، تعاون کر رہا ہے کسی سودی کانٹریکٹ میں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جی سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور اس پہ گواہی دینے والا، وٹنس بننے والا، یا اس کو لکھنے والا، وٹنس بھی نہ بنے. تو اصل بات یہ ہے کہ وٹنس بننے میں بھی مراد کیا ہے، یا اس کو لکھنے میں بھی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ متعاون نہ بنے. یعنی معاونت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ڈاکومنٹ لکھ ہی رہا ہے، کسی اور طرح سے بھی وہ معاونت ہو سکتی ہے. تو اس کی شناعت اور اس کی برائی اتنی ہے کہ اس میں معاون بھی نہ بنے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ہدایات دی، اور اس میں کچھ حدیثیں بہت واضح ہیں. جیسے اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اچھی کھجور لے کے آئے. تو اللہ کے وسلم نے کہا یہ اچھی کھجور کہاں سے آئی ہے؟ مطلب یہ کھجور تو ہمارے نہیں ہے، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریجرر تھے، خزانچی بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس جو کھجور تھی وہ ردی تھی، مطلب ہلکی کوالٹی کی تھی، تو وہ 2 سا یا آپ یوں کہہ لیں 5 کلو کھجور میں نے ہلکی دے کے 2.5 کلو اچھی کھجور لے لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بالکل ربا ہے، یہ تو بالکل ربا ہے، تو بہینی سود ہے، بہینی سود ہے، کیونکہ جنس سیم ہے. ٹھیک ہے، تو ماپ تول میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اگر جنس سیم ہو. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں بجا ہدایات جاری کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، خاص طور پہ تجارت میں، بزنس میں، کہ یعنی اس حد تک احتیاط برتی گئی، اس حد تک احتیاط برتی گئی. اب دیکھیں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو بردہ، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یہ کوفہ میں تھے، کہ آپ مدینہ میں جائیں، عبداللہ بن سلام جو یہودی سے کنورٹ ہوئے تھے، عالم دین تھے، مسلمان تھے، ان سے آپ علم حاصل کریں. تو وہ جب ابو بردہ آئے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہمارے گھر میں اللہ کے رسول بھی آئے، بلکہ میں آپ کو اس پیالے سے پانی پلاتا ہوں جس سے اللہ کے رسول نے پیا تھا، میرے پاس ہوگی.
تو ساتھ میں ایک اور بات کہی کہ آپ جس علاقے سے آئے ہیں وہاں ربا بہت پھیل گیا، تو میں آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی حق لینا ہے، مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے کوئی پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کے اوپر آپ کا کوئی حق ہے کسی قسم کا بھی، تو کبھی اس سے گھاس کا گٹھا بھی نہ لینا، یہ ربا میں شمار ہو جائے گا۔ تو صحابہ کی اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ وہ سود سے بھی بچتے تھے جو سری سود تھا، اور جہاں کوئی شک و شبہ بھی ان کو پڑتا تھا تو وہ اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے تھے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد سود کے گناہ سے بچے تو اس کو یہ ساری احتیاطیں مرحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ سنت نبوی میں اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل جو ہیں بہت تفصیلات ہیں۔ فرید پاجا صاحب، ہم اسلامک معیشت کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت معیشت کا حال ہے، ڈوبتی ہوئی بدحال معیشت ہے، اس کو اگر ہم اسلامی بنیادوں پہ استوار کرنا چاہیں تو کیا کیا اور کن کن اصلاحات، کن کن شعبوں میں اصلاحات ہم کر کے تو اس کو پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ ایک مستحکم بنیادوں پہ کھڑی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا مکمل اسلامی نظام، پھر اسلام کا معاشی نظام ہے جی، یہ ان ٹوٹیلٹی ہے، یعنی ایک پورے کا پورا پیکج ہے۔ یعنی یہ مثلا سود کا خاتمہ اس میں سے ایک حصہ ہے، لیکن جو معاشرے کو برکات ملنی ہے وہ برکات مکمل اسلامی نظام، جس کا میں سیاسی نظام بھی ہے، اس کا معاشرتی نظام، اس کا اخلاقی نظام، اس کا تعلیمی نظام، بالکل ٹھیک، اس کا معاشی نظام، ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے معاشی نظام کے حوالے سے بلٹ پوائنٹس ہمیں دیجیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پابندیاں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو، اور یہ اسٹیٹ کے ہی کرنے کے ہیں یعنی انفرادی، کچھ وہ ہیں کہ جو فرائض ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت ہے۔ اب جو ہے اسلام پہلے تو رزق حلال اور رزق حرام اس کی پوری ایک تمیز کرتا ہے۔ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کمانے کے اندر بھی، خرچ کرنے کے اندر بھی، اور اسی طرح معاشرے کے اندر بعض اقدار کو بھی اسی طرح حرام اور حلال کے اس میں رکھا گیا ہے۔ پھر اسلام کا معاشی نظام قیلا یکونا، دولت جو ہے وہ امیر لوگوں کے درمیان نہ گھومتی رہے، یہ اس کا بیسک اصول ہے، اور اس کے لیے پھر تجارت ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو اللہ فروغ دیتا ہے اور سود کا مٹ مارتا ہے۔ اسی کے اندر پھر زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی انکم پہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے پاس جو ایسٹ ہیں یا مال ہے اس کے اوپر ہے، اور وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کا پوٹینشل اتنا ہے کہ اگر ساری زکوٰۃ لی جائے تو ٹریلینز کے اندر، خربوں کے اندر زکوٰۃ جمع ہوتی ہے۔ اور اس کو پھر شمار کیا گیا کہ اگر یہ زکوٰۃ جو ہے مستحق گھرانوں تک پہنچائی جائے تو اس میں تھا کہ 1 کروڑ مستحق گھرانے، 6 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ، یعنی گویا کہ 6 کروڑ افراد ان تک 2 لاکھ روپیہ سالانہ زکوٰۃ میں سے دیا سید پاجا صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا فرمایا کہ زکوٰۃ ٹریلینز میں جو ہے وہ جمع ہوگی۔ یہ فرمایا کہ اگر یہ زکوٰۃ کی کلیکشن کا ایک نظام جو ہے اسٹیبلش کر دیا جائے تو کیا باقی جو ٹیکسز ہیں وہ تو پھر الٹیمیٹلی ختم ہو جائیں گے، ان کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے نا کہ جی اس کے مدات بھی ہیں نا کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کو جمع کن سے کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اسلامی حکومت کو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے ٹیکسز وغیرہ یا دیگر، تو وہ ظالمانہ نہیں ہوتے، وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ یوں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا عیاشیاں ایک طبقہ کرے اور ٹیکس ایک دوسرا طبقہ، راتوں رات سرچارج لگا دیں۔ ہمارے دنیا کے اندر ٹیکس امیروں سے لیا جاتا ہے، غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، یہاں غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیروں کو پالا جا رہا ہے، ان کو مراد دی جاتی ہیں، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو پیٹرول دیا جاتا ہے، ان کو بلڈنگیں دی جاتی ہیں، ان کی ساری چیزیں جو ہیں مطلب اس کو ان کی کفالت غریب آدمی کر رہا ہے۔ تو زکوٰۃ ہے، پھر صدقات ہیں۔ صدقات کا بھی اتنا زیادہ یعنی یہ وسیع ہے اور لوگ دیتے ہیں، اور اب بھی ہے کہ اگر یہ ہر مسجد کے ساتھ ایک صدقات بینک قائم کر دیا جائے
تو یہ جو لوگ بیچارے سود کے اوپر رقم لیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا غریب آدمی، یہ سلسلے بند ہو جائیں اور ان کو بلا سود وہاں سے قرض دیا جائے کہ یہ تم ریڈی لگاؤ، یہ تم 30,000 لو اور پھر اس کے بعد ہر مہینے تم نے اتنا دینا ہے. یعنی یہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جس کو ابھی مکمل اسلامی نظام سے فلائی منصوبہ ہے اجتماع. اچھا، پھر اس کے بعد اسلام نے ان تمام حرام مدات کو بند کیا ہے، جس میں ایک سود بھی ہے، جس میں جوا بھی ہے، جس میں ذخیرہ اندوزی بھی ہے، جس میں ملاوٹ بھی ہے. یعنی معاشرہ جو تباہ و برباد ہو رہا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو اسلام کا معاشی نظام ان ساری چیزوں کی اصلاح کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے خرچ کرنا ہے. تو خرچ کرنے کے اندر بھی اگر یعنی حکومت کوئی اچھی حکومت آئے تو پھر اس کے بعد غربت کا خاتمہ، بیوگان کو سنبھالنا، یتامہ کی پرورش، تعلیم کا نظام، صحت، علاج، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے معاشی نظام کا حصہ ہے. ویلفیئر سٹیٹ ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر پہلی مکمل ویلفیئر سٹیٹ بنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور خلافت راشدہ میں چلی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ایک ماڈل دور ہے ویلفیئر سٹیٹ کا. تو اسلام کے معاشی نظام کے اندر جو ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے. کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے روزگار ہو تو کفالت کرے، کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو غریب گھرانے کے اندر تو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے، مسافر کی جو ہے وہ نگہداشت کی جائے. تو یہ پوری ہے. اور یہ دور وہ تھا کہ کوئی بیت المال قائم ہو گیا تھا، لیکن بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کے بجائے تقسیم کرنے کا رجحان تھا کہ جی وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہاں پھرے ہوئے ہوں. مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دور کے اندر کہا کہ میں گن گن کے دوں گا، اور اگر میرے پاس زیادہ آئے گا تو میں ناپ ناپ کے یعنی پیالے بھر بھر کے دوں گا، اور انہوں نے دیے اس طرح سے. تو مطلب یہ ہے نا جی کہ یہ ابھی ہم نے اپنے معاشرے کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنی بڑی رحمت کا نظام ہے، تمہارا یہ گیم چینجر ہے، یہ تمہاری زندگیاں بدل دے گا، یہ رحمتیں لے آئے گا، معاشرے سے غربتوں کے ختم ہو جائیں گے. آج تو پینے کا پانی نہیں مل رہا، آج سیلاب کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے. یعنی حکمرانوں کی سطح پہ بھی نہیں ہے، معاشرے کی سطح پر بھی اتنا نہیں ہے. کر رہا ہے معاشرہ، لیکن یہ ہے نا کہ جی 700 سے زیادہ لوگ تو اس میں ڈوب گئے ہیں بیچارے، گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے، مویشی ڈوب گئے. تو یہ اسلام کا معاشی نظام اس طرح کے کوئی حادثات پیدا نہیں ہونے دیتا، وہ اس سے پہلے اس کے سد باب کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سود جو ہے یہ ہماری معیشت کا نقصان اور تباہی کا باعث تو بنتا ہی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو لعنت ہے سود کی، یہ انسانی اخلاقیات اور ہماری جو معاشرت ہے اس پر کیسے یہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس لعنت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا جو فلسفہ حلال و حرام ہے وہ محض پابندیاں نہیں ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی مذہب جو ہے نا یہ کچھ پابندیوں کا نام ہے، جکڑ بندیوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں جنہیں ہم شرعی احکامات کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے میں آخرت کی نجات تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کی دنیاوی فلاح و بہبود بھی ہے. یعنی وہ سارے شریعہ کے جو احکامات ہیں، شریعہ رولنگز ہیں، وہ بیسیکلی انسان کی، ہیومن بینگ کی ویلفیئر کے لیے. ٹھیک، تو اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اگر ہم غور کریں تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی اخلاقیات کے لیے یا اس کے لیے مضر صحت ہیں. اس میں ہم ایک ایک چیز کو لے کے ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں. جیسے اب شیر چیتا جو ہے وہ کھانا اسلام میں جائز نہیں، الاؤڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی آپ اگر درندوں کو کھانے لگ جاؤ گے تو آپ میں درندوں کے اوصاف آئیں گے، ٹھیک، جو درندوں کی جبلی اوصاف ہیں. اسی طرح سے اگر آپ سور کھاؤ گے تو آپ کے اندر سور کی خصلتیں پیدا ہوں گی. کتا اگر آپ حلال کر لو گے تو کتے کی مطلب اس کی خصلت کیا ہے؟ کتے کی گریڈ، لالچ. تو اسی طرح سے حرام جو ہے نا انسان کے اخلاقیات کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. اب ہم جو معاشرے کی اخلاقی گراوٹ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں، اور آپ دیکھیں چائلڈ ابیوز جس طرح سے ہو رہا ہے، ریپ کے کیسز ہیں، اور زینب کیس ہمارے سامنے آیا.
پھر اسی طرح سے آپ مطلب ہر ڈومین میں ہر دوسرے دن کوئی ویڈیو چھوٹا سا کلپ آیا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی فیصل آباد والا ہاں وہ دانش کیس جو ہے, یعنی اتنا غصہ, اتنی نفرت, اتنا جذبہ انتقام, وہ اس کو جوتی چٹوائی جا رہی ہے ایک خاتون اور دوسری خاتون کے اوپر اس طرح سے ظلم کر رہی ہے, اور پھر ویڈیو بنا کے خود ہی اس کو شیئر کر رہے ہیں, بے لباس کر کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے, کہیں پہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جا رہے ہیں کہ جی یہ مزارے کا بیٹا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا کچھ وائلنس جو ہے اور یہ اخلاقی بگاڑ کا نتیجہ ہے, اور وہ اخلاقی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حرام کمائی ہے, حرام مال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا بہت قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہے اس کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے نا سود کی قسمیں 73 ہیں, ایک اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه, اور اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے. یہ تو ہم اس کی برائی اور شناعت کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں نا یہ حدیث. دوسری بات یہ ہے کہ سود کھا کے وہ یہاں تک پہنچے گا, یعنی اس کے اندر یہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں تو بیسیکلی یہ اخلاقی زوال کے 70 درجے ہیں جو سود جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تشریح ہے کہ اگر ہم ان حدیثوں کے اوپر غور کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیسے بیان کیا. اچھا, ایک اور روایت جو ہمیں معراج کے حوالے سے ملتی ہے, اب ہم تو اس کو سود کے عذاب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا معراج کی رات کے ایک خون کی نہر ہے اور ایک بندہ اس کے اندر ڈوب رہا ہے, اور جب وہ خون کی نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہے کنارے پہ اور وہ اس کو دوبارہ اس کے اندر دھکیل دیتا ہے. تو بعد میں مجھے جو ہے وہ جبریل نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ سود خور تھا. یہ تو ایک سزا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی یہ سزا اس کے اس فعل سے لنکڈ ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون چوسا ہے. سود خور بھی اصل میں خون چوس رہا ہے, تو یہ وہی خون ہے جو اس نے دنیا میں چوسا تھا, مطلب جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں یہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. تو اب دنیا میں جس طرح سے اس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے, لوگوں کا خون چوسا ہے, تو جو لوگوں کا خون چوس رہا ہے تو اس سے آپ کیا اخلاقیات مطلب اخلاق کی آپ توقع کریں گے, کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے. تو بیسیکلی جو ہے نا سود خور معاشرے میں آپ جانوروں والے درندوں والے اخلاقیات تو آپ پائیں گے انسانوں میں, لیکن کوئی اعلیٰ انسانی اخلاقیات آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اب یہ باتیں ہمارے ہاں نہیں ویسٹ سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر جس طرح سے ان کے ہاں آپ کہہ لیں کہ جی ایون کی موویز بھی بن رہی ہیں, وہ جو بہت معروف ہوئی تھی دی وولف آف وال اسٹریٹ, تو میں نے اس کے اوپر ایک آدھا آرٹیکل پڑھا. تو اب اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ وہ لوگوں کی جو ایک انسٹنکٹ ہے, ایک جبلت ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ابھار کے جس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کا پیسہ جو ہے نا وہ اس سارے سودی معاملات کے اندر, یعنی کچھ بھیڑیے ہیں بیٹھے ہوئی ہیں اور وہ صرف اپنا جو ہے وہ فائدہ چاہتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ہر کاروں کی طرح جو ہے وہ سولجرز کی طرح اس پورے سسٹم میں لگا دیا. کوئی فارکس جو ہے وہ ٹریڈنگ کے ذریعے, کوئی اس طرح سے, کوئی اس طرح سے, بینکوں کا پورا نظام انہوں نے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ صورتحال ہے اور وہ خون چوسی جا رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے یہ بھی دیکھا سود خوروں کو کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے گھر ہوں, اور اس کے اندر سام بھری ہوئی ہیں. یہ وہی مطلب جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا, خزانے کا سام بن کے بیٹھ دے, جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ یکنزون الذهب والفضة, سونے اور چاندی کو کیا کرتے ہیں وہ کنز بنا کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے. تو سود خور کیا کرے گا, وہ مطلب انسانوں کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرے گا. جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگلی کی جیب میں جو 10 روپے ہیں یہ بھی میری جیب میں آ جانے چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ غریب مسکین ہے, میرے پاس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے, میں اس کو 10 روپے دوں اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں. یہ تو صدقات کی سوچ ہے نا جو ہمارا دین دیتا ہے, مذہب دیتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں بھی لوگوں کو کیا کرو, شیئرنگ کرواؤ. ٹھیک ہے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے. سود خور ذہنیت کیا کہتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی تمہارے پاس آ جائے. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر بات ہے یہ انسانوں کی بھلائی نہیں سوچ رہا, انسانوں کی بھلائی نہیں سوچ رہا. جب انسانوں کی بھلائی نہیں سوچ رہا تو اب اس کا جو اخلاقی نظام ہوگا وہ سارا جو ہے وہ جانوروں کی سطح والا ہوگا. تو اس اعتبار سے بہرحال ایک بہت ہی بدترین قسم کا اخلاقی معاشرہ ہم پیدا کرتے ہیں جس میں لالچ, گریڈ اور یہ ساری چیزیں آپ کو انتہا درجے میں نظر آتی ہیں, جہاں پیسے کو, روپے پیسے کو جو ہے وہ رب بنا لیا جاتا ہے. اور آپ کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہوتا ہے, خدمت خلق نہیں, انسانیت کی خدمت نہیں,
بلکہ یہی کہ میں کسی طرح سے جو ہے نا وہ 4 پیسے جو دوسروں کے پاس ہیں وہ بھی میرے پاس آ جائیں۔ ڈاکٹر فرید پاجا صاحب، تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی نے جو ہے بڑی طویل ایک سود کے حوالے سے جو ہے عدالتی جنگ لڑی ہے۔ الٹیمیٹلی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آیا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، غالباً 27 رمضان کو، اور اس میں عدالت نے جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین گائیڈ لائن دی اور کئی ڈیڈ لائنز بھی دے دی کہ اس تاریخ تک یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اب حکومت اس پہ تھوڑی ریلکٹنٹ تھی، عوامی پریشر آیا، دینی جماعتوں کا پریشر آیا، تو حکومت نے اس حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس ٹاسک فورس کی اب تک کی جو کارکردگی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اچھا، یہ تھا جی کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ بہت ہی واضح فیصلہ ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، حد الوسع انہوں نے بالکل، یعنی یہ جو بحث تھی کہ بینکوں کا سود اور ربا اور انٹرسٹ میں فرق، یہ ساری چیزیں 100 تفاسیر کے حوالے دیے، نام دیے، اور اسے 318 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ بڑا کمپریہنسو ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ساتھ بتا بھی دیا، اور یہ مدت بڑی کھلی مدت دی، یعنی عام طور پر 6 مہینے یا سال کی مدت پہلے فیصلوں میں دی گئی کہ حکومت سودی قوانین کو بدلے، لیکن انہوں نے 5 سال کی مدت دی سارے معاشی نظام کو سود سے پاک کرنے کی، جس میں پہلے جو ہے وہ 1 تاریخ تو گزر چکی ہے، دوسری تاریخ جو ہے وہ ابھی 31 دسمبر 2022 ہے، اور تیسری تاریخ جو ہے وہ 31 دسمبر 2027 ہے۔ ابھی ساری بالکل واضح لائن ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ رکھ دیا کہ اگر کسی کو کوئی بہام ہے تو ہمارے پاس آئیں، یعنی خود وفاقی شرعی عدالت کے پاس آئیں، لیکن حکومتوں کی اشیر بعد سے اور ان کی پلاننگ کے تحت بینک سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے، اور اس وقت 26 درخواستیں وہاں پر موجود ہیں، اسٹیٹ بینک سمیت، اسٹیٹ بینک بھی اس میں شامل ہے، نیشنل بینک بھی جو حکومت کا ہے وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، اب اس پہ پھر تھا کہ کوئی، یعنی جیسے رکاوٹ ڈالنی ہوتی ہے، جیسے مؤخر کروانا ہوتا ہے، جیسے یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو، مطلب یہ ساری بدنیتی اس میں داخل تھی۔ اسی میں جب تھوڑا سا پریشر پڑا تو انہوں نے ایک ٹاسک فورس، یہ صحیح ہے آپ نے ذکر بھی کیا، دینی جماعتیں 3 اس وقت اقتدار کے اندر شامل بھی ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی ہے، اور جمعیت علماء پاکستان بھی ہے۔ اب یہ تھا کہ ذمہ داری تو سب سے زیادہ ان دینی جماعتوں پہ پہلے آتی ہے کہ جو اس میں شامل ہیں۔ ایک ویلکم کرنے کا ایک کمزور سا بیان مفتاح اسماعیل کا تھا، حکومت نے ویلکم نہیں کیا سرکاری سطح پہ کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا اس عدالتی فیصلے کو، اس فیصلے کو۔ پھر اس کے بعد جب یہ پریشر ہوا تو ایک ٹاسک فورس قائم کر دی، نام اس کا ٹاسک فورس رکھا گیا۔ ٹاسک فورس سے ایک لفظ کے اندر ہی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ٹاسک ہے ان کے پاس ہے، اور اس ٹاسک کو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کے پاس کو کھلا ایجنڈا ہوتا ہے۔ اس نے ایک، اور ٹاسک فورس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو 31 دسمبر 2022 تک قوانین کی تبدیلی اور 31 دسمبر 2027 تک پورے معاشی نظام کی تبدیلی، یہ کس طرح سے ہوگی، اس کے سٹیپس کیا ہوں گے، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، یہ ایجنڈا تھا یا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد 17 جولائی کو ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر جو شامل تھے وزیر قانون اور 4 یا 5 وہ وزراء تھے کہ جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں، وزیر امور کشمیر، اس کا سودی معیشت سے کیا تعلق ہے، وزیر مواصلات ہے، یعنی ان کا کیا تعلق ہے، اور اسی طرح وزیر انسانی حقوق
تو یہ جو تھا نا جی کہ یہ وہاں سے سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. آپ حکومت کی سنجیدگی، متانت اور سنسیریٹی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو اس کیس کے پٹیشنرز تھے جنہوں نے 20 سال عدالتی جنگ لڑی ہے، ان میں سے کسی ایک کو شامل ہی نہیں کیا اس میں. نہیں کیا، یہ مطلب رابطہ تک نہیں کیا کہ بھئی اگر آپ نہیں بھی شامل ہونا چاہتے تو آپ کچھ معاونت تو کریں اس ٹاسک فورس کی. معاونت کریں. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ اس میں سیکریٹری ہیں یعنی وزارت خزانہ، اور پھر اسی طرح سے سیکورٹی ایکسچینج وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ پوری میٹنگ جو ہے وہ ایک سائیڈ پر 15-16 افراد، دوسری سائیڈ پر انہوں نے 3-4 علماء جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب تھے اور اسی طرح سے راغب نعیمی صاحب اور علامہ حسین اکبر صاحب اور مولانا قاسم اتاری صاحب. ان علماء اکرام کا کیا موقف تھا اس ٹاسک فورس کے حوالے سے؟ میری سب سے ملاقات ہوئی. اچھا، ان سب علماء، یہ سب علماء راغب نعیمی صاحب سے ہوئی، علامہ حسین اکبر صاحب سے ہوئی، اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی. سب سے اہم مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اس لیے بھی اہم ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ تھا 1999 کا، اس کے ایک جج تھے، وہ جسٹس تھے، وہ اس بینچ کے اندر شامل تھے کہ جس نے 1999 میں 1991 والے فیصلے کی توثیق کی تھی. ان کی رائے بڑی اہمیت رکھتی. میری ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی اور میں گیا ہی اس لیے تھا تاکہ ان سے بات کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ اس سارے معاملے میں یہ ٹاسک فورس کے ذریعے سے اگر انہوں نے کہا پہلے تو کوئی ٹاسک فورس ہے ہی نہیں. تو اہم ترین سٹیٹمنٹ یعنی اس ٹاسک فورس کی کریشن فارمیشن ہی نہیں ہوئی. ہاں، کوئی فارمیشن یہ کہا مولانا تقی عثمانی صاحب نے. انہوں نے کہا جی ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں ایک بڑا ایجنڈا تھا، یعنی ٹی او آر جو تھے، ان ٹی او آر کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے اندر کیا کیا نقائص ہیں اور انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس کو ہم کیسے حل کریں. یعنی نیشنل کو حل کرنے کی تو توجہ کوئی نہیں ہے اور سودی نظام کو ختم کرنے کی کوئی بات ہی اس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں وہاں یہ بات کر کے آیا ہوں کہ جب تک آپ پٹیشنز جو ہیں وہ واپس نہیں لیتے، اس طرح کی ٹاسک فورس یا اس طرح کی کسی کمیٹی اور کمیٹی میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گویا کہ ایک لحاظ سے وہ 0 پوائنٹ پہ کھڑی ہے بات، کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتی ہے. جہاں بدنیتی شامل ہو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اگر حکمران چاہیں تو انہیں کسی عدالتی فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی آئین پاکستان کا آرٹیکل 38 ایف تو انہیں پابند کر رہا ہے. اس میں تو ایز ارلی ایز پاسبل کا لفظ شامل ہے اور 50 سال ہو گئے، نصف صدی گزر گئی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جی اس میں پوری مکمل بدنیتی داخل ہے قطعاً. یعنی حکمران یہ جو سودی معیشت کے خاتمہ اس ایجنڈے پہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، حالانکہ یہی راہ نجات ہے. یعنی واحد راہ نجات اگر اس وقت اس معاشی دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ سودی معیشت کا خاتمہ ہے. تو اس میں جو تھا آپ کا سوال، تو اس میں کوئی امید نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ جی حکومت کچھ کرے، اب یہ کہ ذمہ داری پھر انہی جماعتوں یا علماء پر آتی ہے کہ جو بہرحال اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں. ہمارے تو جماعت اسلامی کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے افضل اکبر چترالی، انہوں نے پہلے ہی یعنی ایک پرائیویٹ بل بھی دیا ہوا ہے سودی معیشت کے خاتمے کا. تو اس لحاظ سے یعنی یہ ان پر بھی آتی ہے اور اسی طرح سے ہم سب پہ آتی ہے. جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی سب پہ آتی ہے کہ ہم اتنا ماحول کریٹ کر دیں کہ حکمران مجبور ہوں. یہ ابھی یہ تو نہیں ہے تماشا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 33 سال ہمیں عدالتوں میں پھرتے گزر گئے ہیں اور یہ ظالم سود کو جاری رکھنے پہ بضد ہے. یعنی کیوں، کس وجہ سے، کون سی آئین کی شکل ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ ظالمانہ یہ سودی نظام چلاتے رہیں، جبکہ آئین ہماری طرف ہے. یعنی جو لوگ عدالتوں میں گئے ہیں آئین تو ان کی طرف ہے. آئینی طور پہ دیکھا جائے تو ہم تو 30 سال پیچھے والی پوزیشن پہ اس وقت کھڑے ہیں، کیونکہ 91 میں بھی جب فیصلہ آیا تھا اس وقت جو ہے وہ ایک بینک نے اپیل کر دی تھی، ابھی کئی بینکوں نے مل کے اپیل کر دی ہے. تو
اسٹیٹس کو کی سچویشن ہے 30 سال بعد وہی ہے. یعنی اس لیے یہ بات جو ہے نا جی، چاہے کوئی حکومت، آج کی حکومت ہے، ماضی کی حکومت ہے، اس دوران آنے والی ساری حکومتیں ہیں، فوجی حکومتیں ہیں، غیر فوجی حکومتیں ہیں، وہ ساری ذمہ دار ہیں اور وہ سارے کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ جو اس میں وہ یہ جواب دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت یہ جو ٹاسک فورس، جو آپ کا بنیادی سوال تھا، کوئی ٹاسک فورس نہیں ہے اور نہ کوئی ٹاسک فورس کا اگلا کوئی اجلاس کیا گیا. 17 جولائی کے بعد اب 17 اگست بھی گزر گیا ہے، نہ کوئی اجلاس کیا گیا، نہ اس طرف. اور باقی ممبران بھی جتنے تھے، یعنی جن سے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی کوئی پرجوش نہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایسی ڈنگ ٹپاؤسا ایک کاروائی کی گئی ہے، اس کے پیچھے وہ حقیقی جذبہ موجود نہیں ہے. حافظ زبیر صاحب، آپ نے ابھی حکومتی پالیسیاں جو ہیں اس کی ڈیٹیل سنی ہے فرید پراچا صاحب سے. ہم پریکٹیکل باتیں آج کر رہے ہیں. تو ایک عام صارف جو ہے، میرے آپ جیسا بینک اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے، وہ کسی کمرشل بینک سے اگر اپنا اکاؤنٹ نکلوا کے اسلامک بینکنگ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کر لیا؟ جی دیکھیں، بہرحال یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینا تو مشکل ہے، اور جس طرح سے بینکس کر رہے ہیں کہ جی نیوز پیپرز کے اوپر بہت بڑے بڑے اشتہار آپ دیکھیں گے 1/4 پیج کے، 100% حلال بینکنگ. جی، یہ بہت بڑا کلیم ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا پھر تو وہ مفتیان کرام کے فتوے اور ان کے جو گورننگ بورڈ ہوتا ہے اس میں شامل ہیں ہمارے مفتیان کرام. ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیں، ہمارے ہاں اوپینین 3 ہیں علمی اعتبار سے اسلامی بینکاری کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ اسلامی بینکاری پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کا ادارہ اٹ سیلف فائنینسنگ کا ادارہ ہے، یہ بزنس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک جو ہے نا وہ عمارت آپ نے تھانے کے لیے بنائی ہے اور آپ اس کو ہاسپٹل بنا لیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. اس میں بڑا وزن ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ مفتیان کرام کچھ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی آف دی اسکالرز ابھی بھی ان کی اوپینین یہ ہے کہ اسلامی بینکاری جو ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اچھا، میں ایک دفعہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا، تو ایک مفتی صاحب جو کہ اسلامی بینکاری کے بڑے مؤید تھے، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کنسنسس ہے علماء کا کہ اسلامی بینکاری جائز ہے، مطلب اجماع ہو چکا ہے نا. حالانکہ میرے پاس کوئی 36 کتابیں پڑھی ہوں گی جو اسلامی بینکاری کے خلاف لکھی گئیں اور یہاں پاکستان میں لکھی گئیں. ان میں صرف آپ ایک آدھی کتاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں. جامعہ بنوریا کا جو فتویٰ ہے اس میں 100 سے زائد علماء کے فتاویٰ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں بڑے بڑے کلیمز ہیں، دعوے ہیں جو لوگ اسلامی بینکاری کے حق میں ہیں، وہ اس طرح سے شو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میجورٹی آف دی اسکالرز اگر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، میں نے بھی اس پہ لکھا ہے کچھ اسلامی بینکاری پہ، تو وہ اس کے حق میں نہیں ہے. ہاں کچھ علماء نے فتوے دیے. اب جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قدم ہے جو انہوں نے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، بہتری کی طرف ایک قدم ہے. لیکن اسلامی بینکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 20-30 سال پہلے ایک قدم بڑھایا تھا اور اس کے بعد دوسرا قدم انہوں نے نہیں بڑھایا، اور یہ بڑھانے کے لیے تیار بھی نہیں. یعنی آپ مان لیں اگر یہ بات کہ یہ انہوں نے ایک قدم بڑھایا، وہ اچھا قدم تھا، اور اس کے بعد انہوں نے منزل تک پہنچنے کے لیے قدم بڑھانے تھے، ٹھیک، کوئی اس طرح سے پلاننگ کرنی تھی، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور شروع میں جو فتاویٰ بعض علماء نے دیے وہ بھی اس لیے دیے کہ چلو یار راتوں رات تو سب کچھ نہیں ہوگا نا، لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے راتوں رات یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ میں ایک دفعہ یونیورسٹی کی برانچ میں HBL اس میں گیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اسلامک ونڈو کھول لی. وہ کنونشنل بینک تھا. اچھا، اس میں ہو کیا رہا ہے کہ میں اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، وہی کنونشنل بینک ہے، اس نے اپنے اندر ایک ونڈو کھولی ہے ایک ہی چھت کے نیچے. اگر میں نے کنونشنل بینک کے تحت اسلامک کاؤنٹر بنا دیا، ہاں اسلامک کاؤنٹر بنا دیا، صرف اپنا کسٹمر لوز نہ کرے، ٹھیک، فتاویٰ بھی لگا دیا ساتھ میں. اچھا، اگر مجھے کنونشنل بینک سے کار لیزنگ کروانی ہے تو میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور ایک فارم فل کر لوں، ٹھیک ہے. اور اگر میں نے اسی بینک میں اسی چھت کے نیچے اسلامی بینکاری کے تحت گاڑی لینی ہے تو میں اس کرسی سے اٹھ کے یہ ڈاکٹر صاحب کی کرسی پہ آ جاؤں اور ایک نیا فارم فل کر دوں. یعنی کنونشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ تک کا فاصلہ یہ صرف اتنا 2 فٹ کا رہ گیا.
اور وہ اس میں صرف فارم چینج ہوگا. یہی بات میں نے بینکوں کو کہی, اسلامی بینکوں کو. کافی ان کے ہمارے پاس شریعہ ایڈوائزر آتے جاتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی اصل میں ہم نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بند ہو جائیں گی ساری ونڈوز فلاں. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا آپ کا ماڈل اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی مفتیان کرام کے فتویٰ وغیرہ. تو اب تو یہ مذاق بن کے رہ گیا. اور اب دیکھیں کہ جیسے وہ پوری رومن امپائر تھی نا, ایک رات میں مشرق سے صبح اٹھے تو وہ کرسچین ہو گئے تھے بادشاہ کی ججمنٹ سے, حکم سے. تو اب ایسا ہی ہونا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہنا ہے کہ جی آپ اسلامی بن جاؤ, اور صبح آپ اٹھیں گے تو یہ سارے اسلامی ہوں گے. مطلب کچھ مشکل نہیں نہ رہ گیا اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے. تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا, جو کریٹیک آئی ہے اسلامی بینکاری کے اوپر جن لوگوں نے, انہوں نے ایک نقطہ بہت ہائی لائٹ کیا. ویسے تو بہت سے نقطے ہیں, کائبور سے لے کے فریکشنل ریزرو بینکنگ تک بہت سے نقطے ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. لیکن مذہبی اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کتاب الحیل ہے. یہ مطلب اللیگل ٹرکس ہیں جن کے اوپر یہ اسلامی بینکاری جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ اچھا ہے کہ میرے آپ کے جیسے لوگوں کے پاس کچھ سیونگ ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کچھ ارن کریں. جس طرح کی مہنگائی کی صورتحال ہے, ہر بندہ تجارت نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے جو ماڈل اختیار کیا گیا, وہ ماڈل ظاہری بات ہے بینکوں کے ذریعے اختیار کیا گیا, وہ چلنے والا نہیں ہے. ہاں, آپ اس پہ اگر سوچیں کہ کوئی مضاربہ کمپنیاں ہوں جو یہ کام کریں, میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت تو ہے. یعنی یہ تو ہم میں سے ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی ماڈل ہونا چاہیے جہاں لوگ اعتماد کرتے ہوئے کسی کے اوپر, کیونکہ بینک کے اوپر اعتماد ہوتا ہے لوگوں کا, تو انویسٹمنٹ کر سکیں اور کوئی ماڈل کھڑا کیا جا سکے. ہاں, اسلامی بینکوں کو کچھ لوگوں کے ساتھ میری کوئی ڈسکشن وغیرہ ہوئی ہے, میں انہیں صرف اتنا کہتا ہوں یار دیکھیں آپ اپنے اس ماڈل میں جو کرنٹ ماڈل ہے, ہم نہیں کہتے کہ کوئی بڑا آپ پیرالل سٹرکچر کھڑا کر دیں. بندے کو تھوڑا سا اسٹریٹجی میں تھوڑا سا وہ بھی ہونا چاہیے, ریلیکس بھی ہونا چاہیے کہ ظاہری بات ہے کہ اتنے صدیوں کی برائی ہے وہ کوئی 2-4 سالوں میں ختم تو نہیں ہوگی. آپ ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ جیسے اب ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن بنایا, تو آپ یوں کریں کہ آپ کوئی جگہ خریدیں, ٹھیک ہے, اس کی پلاٹنگ کریں, سوسائٹی ڈیولپ کریں, اور اس کے بعد وہاں پہ گھر بنائیں یا وہ پلاٹس بیچیں. تو کون آپ کو کہے گا کہ جی آپ یہ جو ہے نا انسٹالمنٹس میں پلاٹ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں, کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا. تو بیسیکلی آپ بزنس کر نہیں رہے, آپ فائنینسنگ کر رہے ہیں. یعنی جس کو پلاٹ کی مکان کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ اس کو پیسہ دیے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ شو روم کھول لیں 2-4, ٹھیک ہے, وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوں, لوگ آئیں, ٹھیک ہے, آپ انسٹالمنٹس پہ مہنگی گاڑی دے دیں, تو بہت سے علماء آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ انسٹالمنٹس پہ مہنگی چیز لے لیں. اگرچہ انسٹالمنٹس کا مسئلہ اختلافی ہے, لیکن میجورٹی آف دی اسکالرس کہتی ہے کہ انسٹالمنٹس جائز ہے. لیکن انسٹالمنٹس میں مسئلہ یہ ہے کہ چیز انوالو ہو گئی ہے, پروڈکٹ انوالو ہو گئی ہے. ایک بندہ جو بازار میں بیٹھا ہے وہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے, وہ بے کر رہا ہے. بے میں اور سود میں یہی فرق ہے کہ سود میں پیسے کے بدلے میں پیسہ ہے, جیسے بینک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہیلے سے بے کو انوالو کر رہا ہے نا, ہیلے سے بے کو پروڈکٹ کو انوالو کر رہا ہے. اصل میں وہ پروڈکٹ بیچنا اس کا مقصد نہیں ہے. اچھا, جو بندہ بازار میں بیٹھا ہے وہ تجارت کر رہا ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ انسٹالمنٹس پہ چیزیں دے بھی رہا ہے تو اس کا اصل مقصد بے ہے, خرید و فروخت ہے, لیکن اس میں وہ کچھ فائدہ چاہتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اس لیے انسٹالمنٹس میں میجورٹی آف دی اسکالرز نے اجازت دی ہے کہ آپ زیادہ چارج کر سکتے ہیں, گرچہ وہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. لیکن کم از کم آپ بینکوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اس انسٹالمنٹس کے ماڈل پہ آ جائیں کہ جہاں آپ کے پاس پروڈکٹ ہو, ٹھیک ہے, شو رومز ہوں آپ کے پاس سوسائٹیز ہوں, ان میں آپ پلاٹنگ کریں, آپ بے شک سوسائٹی ڈیولپ کریں, آپ اس کو بیچیں. ٹھیک, اس حوالے سے ہم ڈاکٹر فرید باجوہ صاحب کی بھی رائے لیتے ہیں. جی, بڑا اہم موضوع ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ متوازن ہو کے چلنا پڑے گا. اچھا, جب ہم وہاں بھی تھے نا جی, عدالت میں بھی, تو ہم ہر تاریخ پہ پھر بعد میں بیٹھتے تھے, اور وہاں آپس میں ہماری مشاورت یہ ہوئی تھی کہ ہم اس مرحلے کے اوپر اسلامی یا بلا سود بینکنگ کو زیر بحث نہ لائیں. عدالت نے اس کو پورے ایک دلیل کے طور پہ لکھا کہ 2000 میں جب فیصلے آئے تھے تو اس وقت تک کوئی ایسا متبادل نہیں تھا. اب اسلامی بینکنگ ایک ریالٹی ہے, ایک حقیقت ہے. یہ جو ارتقائی مراحل ہیں, کوئی پہلا قدم اٹھانے کے بعد یعنی بہت زیادہ چیز دیکھنا, بینکنگ لاز حق میں نہیں ہے, اسٹیٹ بینک حق میں نہیں ہے, اس کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں. اس دوران انہوں نے اسٹیٹ بینک سے تسلیم کروایا کہ اسلامی بینکنگ کے لیے الگ طریقہ کار جو ہے وہ کیا جائے. وہ جو کائبور کا بھی ایک سوال تھا,
یا اس کی تھی کہ جی ایک بینک اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دیتا ہے، اور اسی طرح پالیسی انٹرسٹ ریٹ. پھر اسی طرح سے یہ جو سوال ہے کہ خود آپ ایک رقم رکھ لیتے ہیں ریزرو کے اندر، اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، یہ ان کے لاز ہیں، تو اس کے اوپر وہ سود دیتے ہیں. اس سود کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بینک سود لے گا یا نہیں لے گا؟ اور نہیں لے گا تو یہ سارے سوالوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس خلا کے اندر ہے. اب جو آپ کا بنیادی سوال تھا، ہم دیکھیں نا جی، آج ہم اتنا آپ پروگرام کر رہے ہیں سود کے خلاف، تو ہم ایک سوالیہ نشان آگے چھوڑ رہے ہیں نا لوگوں کے پاس ہے کہ بھئی آپ کیا کریں. ان کا کچھ بھی نہیں کہ آپ دعا کریں کہ جی یہ ملک ٹھیک ہو جائے، اسلامی نظام آ جائے. تو ہم جو ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ ہے کہ جی یہ بینک جو ہیں وہ آپ کہہ لیں 90% ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا 80% ٹھیک ہے. اگر ان سے پوچھیں تو وہ 100% بھی اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں. برانچیں ان کی بڑھ رہی ہیں، ایک بینک کی 1000 برانچ ہو گئی ہے. اچھا، اسی طرح سے جو ایک بینک نے اپنی ساری کنونشنل بینکنگ ختم کر دی اور ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس پہ کر دیا. دیکھیں نا، سٹیپ تو ادھر آگے بڑھ رہا ہے نا. تو پہلا کام تو یہ ہے نا کہ یہ سودی بینک نہیں کرنا. یعنی ایک آدمی کو ہم یہ کہیں گے آپ سودی بینک جو ہے یہ تو ختم کریں، یہ تو آپ رزق حرام کما رہے ہیں، یہ آپ بالکل اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے اندر آپ اس سائیڈ کے اوپر ہیں کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو ختم کریں. اچھا، اب اس کے ختم کرنے کے بعد 22 بینک ہیں. لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ جائیں بینکوں کے پاس، آپ ان سے پتہ کریں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، کوئی جستجو کریں آپ کہ جی ہم نے سود سے نجات حاصل کرنی ہے اور رقم بھی اپنی کہیں محفوظ رکھنی ہے، گھروں میں نہیں رکھنی، تو کس طرح سے کریں. اب اس کے بعد ان کے جو بھی سسٹم ہیں ان میں شراکت ہے، مضاربت ہے، اجارہ ہے، مرابحہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب اس میں سوالات ہیں. یعنی شراکت، یہ بالکل بجا حافظ صاحب نے کہا کہ شراکت کے کون سے آپ کے پروجیکٹ ہیں کہ جس کو آپ نشاندہی کریں گے یا مضاربت کے. یہی سوال میں نے بھی کیا تھا، اور خود تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے ہاں تحریروں میں یہ بات لکھی ہے کہ جی یہ جو کر رہے ہیں اجارہ پر، یعنی مکان کی لیزنگ، کار کی لیزنگ، یہ آسان طریقے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، یا مرابحہ کا اس میں، تو اس کو آپ جو ہے وہ اس طرف لے کے آئیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوں. ایک عام صارف کو رہنمائی فرمائیے نا کہ وہ ایک کمرشل بینک سے نکل کے ادھر آتا ہے تو وہ اس کی سوچ کیا ہے کہ میں نے کچھ اسلام کی طرف قدم بڑھایا یا نہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں یعنی کسی بینک کا نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم کسی بینک کا نام لیں. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ لوگ جا کے خود دیکھیں، پتہ کریں. لیکن بہت زیادہ سوالات کے جوابات انہوں نے تحریری شکل میں بھی دیے ہوئے ہیں. جو سوالات ہر آدمی کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے دیے ہوئے ہیں. ان سے پتہ کریں کہ جی آپ کیا تاکہ یہ اچھا پھر ایک ذمہ داری تو چلی جاتی ہے نا، شفٹ ہو جاتی ہے، وہ شریعہ بورڈ پہ ہو جاتی ہے. ایک عام آدمی تو کم از کم یہ بریو ذمہ ہوتا ہے نا کہ میں نے تو اے الہ العالمین جستجو کی تھی سود کے خاتمے کی، اور پھر اس کے بعد میں نے اعتماد کیا ان شخصیات پہ. تو بہرحال یہ ہے کہ جی وہ تو اس کو تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس کی حوصلہ شکنی انہی باتوں سے کہ یہ کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے. یہ ایک ونڈو کھولنے والے اور بینک ہیں، وہ سارے یہ کمرشل بینک جو ہے کنونشنل بینک سارے جیسے نہیں ہیں. مطلب یہ ونڈو کھولنا ایسے ہی ہے جیسے آج دنیا کے اندر حلال فوڈ کی مارکیٹ ہے نا، تو سب سے بڑھ کر اس حلال فوڈ کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک ہے امریکہ، دوسرا ملک ہے برازیل، پھر اس کے بعد ہے بھارت. یعنی مسلمان ملک کہیں نہیں ہے، حالانکہ حلال مارکیٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ترقی کرنی چاہیے، لیکن پیسہ کما رہا ہے امریکہ کما رہا ہے. بھارت جو مطلب گاؤں ماتا کے نام پہ قتل کرنے پہ تلے ہوئے، کو ذبح کر کے اس کا قیمہ بنا کے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا جی ہمیں اس طرف لے جانے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ
کوئی سٹیپ تو اٹھانا پڑے گا، اور پہلے ہی آپ ارتقائی جو ہے وہ آخری آئیڈیل مثالیت پر تو نہیں پہنچیں گے، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں اور ہیں، اور اس میں مطلب یہ آخری بات میں اس ضمن کے اندر یہ کہوں گا، میں نے مفتی صاحب سے بھی کہا، تقی عثمانی صاحب سے بھی، کہ آپ ان بینکوں کے مالکان سے کہیں کہ خدا کے لیے اس بینکوں کو کامیاب کریں، یہ جو آپ زیادہ حصہ منافع کا خود لے رہے ہیں، یہ منافع کا حصہ کسی شرعی اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کس لیے، یعنی اگر بینک جو ہے اس وقت زیادہ منافع کما رہے ہیں کنونشنل بینکنگ سے، ان کا اگر منافع 18% ہے تو ان کا منافع 26% ہے، تو مطلب اس میں سے یہ کھاتے دار کی طرف تو کم لوٹاتے ہیں۔ اگر کھاتے دار کی طرف زیادہ لوٹائیں، کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسے کامیاب کریں اور لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو، یہ مطلب اس میں یہ نہ کریں کہ جی لوگ جو ہیں وہ پھر تقابل کریں کہ وہاں تو وہ تو اتنا دیتے ہیں، یہ اتنا دیتے ہیں، تو یہ سود اور بلا سود کے اندر لوگ تقابل نہ کریں، اس طرح سے آپ اس میں کشش پیدا کریں تو یہ چل سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم ارتقائی مرحلے میں ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں، رپورٹس ہیں، یعنی جو ان میں آئی حنفی کی رپورٹس ہیں، راجہ ظفر اللہ کی ہیں، پروفیسر خورشید احمد کی ہیں، اس میں بینکنگ کی ڈاکومنٹیشن تک تیار ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ خلا کے اندر چھوڑا، جن لوگوں نے محنت کی ہے پیپر ورک ہو چکا انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جیسے حفصہ بیان کر رہے تھے نا کہ جی وہ فارم بھی الگ ہیں، یعنی ان کا اسی بنیاد پر ہے۔ ہم کتاب الحیل جو ہے نا جی اس کے حوالے نہ دیں، یہ مطلب ایک راستہ مختلف تحقیق کی طرف جاتے ہوئے اور اجتہاد کرتے ہوئے ایک راستہ ہے، آگے جانا چاہیے اور اس پہ ہی ہمیں آگے جیسا بھی آپ نے فرمایا۔ میں اس ایشو پہ شجاع الدین شیخ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی رہنمائی فرمائیں۔ جی، یہ ایک بڑا ایک اہم اور ٹیکنیکل سوال بھی ہے کہ پاکستان کے اندر غیر سودی بینکاری کی بھی کوششیں جاری ہیں، اور بعض اہل علم نے بھی اپنے تئیں کوششیں کی ہیں۔ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور صحیح رخ پر ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کنونشنل بینک سے کوئی اپنا اکاؤنٹ بند کر کے ایک غیر سودی بینک جس کو آج کل اسلامک بینک کہا جاتا ہے اس میں اپنا اکاؤنٹ کھول لے، تو کیا اپنے تئیں اس نے ذمہ داری پوری کر لی ہے یا وہ بری ذمہ ہو گیا ہے؟ تو اس میں 2-3 مباحث ہیں۔ جب تک یہ باطل نظام چل رہا ہے اور مین سسٹم سودی نظام کا جاری ہے، اس کے پیرلل کوئی غیر سودی بینکاری کا تجربہ کما حقہ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ مزید برآں جن حضرات نے غیر سودی بینکاری کی کچھ کوششیں کی بھی ہیں، جن پر اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے اور بڑا شدید بھی پایا جاتا ہے، وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ یہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر بحالات مجبوری ہم نے ایک وے آؤٹ بتایا کہ چلو بین حرام سے ذرا ایک درجہ کو نیچے آ جائے۔ نیک نیتی سے جو کوششیں، ہم اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے، مگر ہماری دیانت داری کے ساتھ رائے یہ ہے کہ جب تک وہ سودی نظام چلتا رہے گا، یہ غیر سودی بینکاری صحیح معنی میں اسلامی روح کے مطابق کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے تو ایک دو ٹوک انداز میں جو موجودہ پریویلنگ سودی نظام اس کے خاتمے ہی کی کوشش کرنا ہوگی، تب واقعتاً کوئی غیر سودی بینکاری کا تجربہ واقعتاً کامیاب ہوگا اور صحیح اسلامی روح کے ساتھ وہ روب عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو حاصل کلام یہ ہے، کوئی اپنے ضمیر کی آواز یا اس کی پکار پر لبئی کہتے ہوئے ایک درجہ نیچے آنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا کر لوں، مبارکباد ہم دیں گے اس کو۔ البتہ اصولی بات یہ ہے کہ اس پورے نظام کے خاتمے کی جد و جہد کی ضرورت ہے، تب صحیح اسلامی اصولوں اور روح کے مطابق کوئی غیر سودی بینکاری واقعتاً پریویل ہو سکے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس ایشو پہ دونوں حضرات سے کہوں گا کہ ہماری قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ وفاقی شہری عدالت کا بڑا قطعی اور بڑا واضح فیصلہ آیا، لیکن حکومتی جو ہمارے لوگ ہیں ان کا جو طرز عمل ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو وہ ریلکٹنٹ ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، ٹاسک فورس بنا دی ہے اور وہ آگے چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کا حل جیسے فرید پراچا صاحب نے فرمایا کہ ہمیں عوام میں جانا چاہیے اور عوامی پریشر اور اویئرنیس ہمیں جو ہے وہ پھیلانی چاہیے۔
تو تنظیم اسلامی نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ 3 ہفتوں پہ مشتمل جو ہے ایک ملک گیر جو ہے وہ مہم انسداد سود کے حوالے سے شروع کی ہے. تو آپ بحیثیت رفیق تنظیم ہمارے رفقائے تنظیم کو یہ بتائیں کہ آج کل یہ جو اسمارٹ فون جس کے پاس ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, اس کے ساتھ سارا انٹیکٹ ہے اور وہ ساری سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ان ٹچ ہے لوگوں سے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس انسداد سود مہم کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ بحیثیت رفیق تنظیم اپنے تنظیمی بھائیوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے گائیڈ لائن دیجیے. میں فرید پاچا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی رہنمائی فرمائیں. جی دیکھیں, اس میں جو لوگ تو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے, ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے, لیکن جو آلریڈی سوشل میڈیا پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں اور واٹس ایپ وغیرہ پر ہیں, تو اب ظاہری بات ہے کہ وہاں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی دنیاوی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں, یا کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی وہاں پہ موجود ہیں. ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں, عام لوگوں کی گفتگو کر رہے ہیں. تو اب یہ آپ کی ایک دینی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جہاں سے آپ اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو وہاں آپ دین کا بھی کچھ کام کریں. اور یہ تو ویسی ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے تھے کہ آپ بازاروں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے, اور یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ آج کل کے جو بازار ہیں وہ یہی ہیں, وہ یوٹیوب ہے, وہ مطلب جہاں لوگ ہیں نا, جہاں لوگ بیٹھے ہیں. اور اب تو خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے نا, مطلب انٹرنیٹ کے اوپر, اب تو آپ آن لائن ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب تو اس معنی میں شعبہ بچا نہیں ہے جو اس کے ساتھ وہ نہ کر رہا ہو, انٹچ نہ ہو. تو اب ہمارا جو بچہ جو ہے, اب ہمارے جیسے میرے اسمارٹ فون کے اندر وہ ویل بینگ کا ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے کتنے گھنٹے اسکرین پہ گزارے ہیں, تو ہر بندہ اس کو لگائے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 8, کسی کے 10, کسی کے 12, 16 اسکرین پہ گزر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ٹائم آپ اس کے اوپر گزار رہے ہیں, یا اس کے ساتھ گزار رہے ہیں, مشین کے ساتھ, گیجٹس کے ساتھ. تو یہاں پہ لوگ موجود ہیں, تو یہاں پہ تبلیغ کی جو ہے وہ رستے تلاش کرنا اور اس کو جو ہے وہ تبلیغ کا میڈیم بنانا, یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے, بہت اہم ضرورت ہے. یعنی اس گیجٹ کو ہم دعوتی مقاصد کے لیے بالکل استعمال کرنا چاہیے, بلکہ فرض سمجھ کے کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں. جی فرید پاچا صاحب آپ کیا فرمائیں؟ ایک تو بہت شکریہ, مبارک دعائیں تنظیم اسلامی کے لیے. اس سے پہلے بھی ایک مہم چلائی تھی تنظیم اسلامی نے, اسی طرح جماعت اسلامی ایک دفعہ کر چکی ہے, پھر ہم پلان کر رہے ہیں. اور اس میں تو یہ ہے کہ معاشرے کا یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم معاشرے کو آگاہ کریں کہ یہ سود کے کیا مضمرات ہیں, کیا اس کے نقصانات ہیں. اور اس میں پھر تاجر تنظیمیں ہیں, پھر اس میں چیمبر آف کامرس ہیں, پھر اس میں دکاندار ہیں, سود کا کاروبار کرنے والے ہیں. ان سب کو آگاہ کیا جائے کہ بھئی یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, آپ اس سے نجات حاصل کریں. اور اس کے لیے پھر پوری ایک ہے. تو جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کے پاس تو ثواب کمانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ گھر بیٹھے وہ کر سکتے ہیں, باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پلے کارڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو اپنے کسی احتجاجی مظاہرے میں شرکت ہو, آپ اس کو کریں. ہر ایک کسی گروپ میں شامل ہوتا ہے, اس گروپ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کریں. اور پھر اس کے بعد یعنی ٹارگٹ کر لیں کہ جی میں نے جو ہے وہ 1000 آدمی تک ایک دن کے اندر ہی, آپ کی مہم جتنی 3 ہفتوں کی ہے تو 3 ہفتوں میں سے کچھ دن گزر بھی گئے ہیں تو یہ کریں. تو مطلب یہ ہے نا کہ اور یہ ختم تو مہم نہیں ہوتی, یہ بالکل تو مہم ہم کر سکتے ہیں نا ختم, یہ کام تو جاری رہے گا, یہ فرضیت جو ہے وہ تو اسی طرح رہے گی. تو اس لیے یہ ہے جی کہ جی اس پہ پھر اس کے مضمرات, چھوٹے چھوٹے جملے, چھوٹے کلپس, خود ڈاکٹر اسرار صاحب کے بڑے اچھے کلپس جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو شیئر کرنے کا سلسلہ. اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی یہ کیا ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ جی عام نوجوان جو ہے وہ اس کو اور زیادہ کرے, پھیلائے, تاکہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ معاشرے کی آگاہی کا بھی ذریعہ بنے اور حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بھی. ٹھیک ہے شیخ الدین شیخ صاحب, اس حوالے سے میں نے حافظ زبیر صاحب سے بھی رائے لی ہے, آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں سود کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی سودی لین دین کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی سخت وعید آئی ہے. یہ فرمائیے کہ مسلم معاشرے کا ایک فرد اس گناہ عظیم سے کیسے اور کس حد تک بچ سکتا ہے؟ جی وسیم صاحب, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے کلام مبین میں
بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں سود کے معاملات کو جاری رکھنے پر، اور دوسری طرف صاحب قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات مبارکہ میں ہمیں اس کی شناعت و تباہ کاریوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں کم سے کم میں یہ کہوں گا کہ ایک عام مسلمان تک کی بنیادی باتیں پہنچی ہوئی ہیں، البتہ ایک شدت احساس کا ہونا، خوف خدا کا ہونا، اس کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جتنا خوف خدا دل میں ہوگا اتنا بندے کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ رہی یہ بات ایک عام فرد کیسے اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے اور کس حد تک بچ سکتا ہے، تو دیکھیے دو قسم کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ دائرہ کار ہے جو میرا انفرادی ہے، جہاں میری چلتی ہے، میری مرضی چلتی ہے، میرے اختیار چلتا ہے، اور ایک وہ دائرہ کار ہے جو میری انفرادیت سے باہر ہے، جہاں اجتماعی معاملات زندگی ہیں، جہاں ایک فرد کو ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ تو فرد کی سطح پر کیا ہے، حتی الامکان بلکہ 100% یہ کوشش ہونی چاہیے کسی قسم کی سودی سرمایہ کاری میں ہم ملوث نہ ہوں۔ یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو بینکس میں کھولے جاتے ہیں، جو پروفٹ اینڈ لاس جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی وہی ربا کے کیپشن کے تحت، سود کے کیپشن کے تحت آتا ہے۔ یہ اکاؤنٹس نہ کھولے جائیں، حتی الامکان کوشش کی جائے، اگر ٹرانزیکشنز کرنا ہی پڑے تو بحالت مجبوری کہا جائے گا، کرنٹ اکاؤنٹ کو یوز کیا جائے۔ تو انفرادی سطح پر کسی بھی نوعیت کے سودی لین دین میں بندہ مبتلا نہ ہو، روکی سوکھی پر گزارا کر لے۔ میں بعض بیرون ملک جانے کا اتفاق ہو، بعض ممالک کے اندر ایسے مسلمان بھی ہیں جو ویسٹرن سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں مگر انہوں نے مارگیج کے آپشن کو اختیار نہیں کیا، آج بھی وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی اپنا گھر نہیں تو کیا ہوا، دنیا کون سی اپنی ہے، دنیا کون سی ہمیشہ کے لیے ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں مگر سود کے حوالے سے انہوں نے کوئی آپشن اختیار نہیں کیا کہ سود پر پیسے لے کے گھر بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جرت ایمانی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو ایک فرد انفرادی سطح پر تو یہ کوشش کرے۔ رہا نظام کا معاملہ، تو جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وقت آئے گا کہ بندہ خود تو سود کا معاملہ نہیں کرے گا، یہ سود تو نہیں لے گا مگر اس کے غبار سے محفوظ نہیں ہوگا۔ آج غبار تو ہے، آج اگر میرا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو بحالات مجبوری ہے وہ بھی غلط اس معنی میں ہے کہ وی آر سپورٹنگ دا سسٹم، ہمارا پیسہ بینک استعمال کرتا ہے، اس کو کئی مرتبہ وہ چلاتا ہے، گھماتا ہے اور اس پر کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوتا ہے۔ سو وی آر دا پارٹ آف دا سسٹم۔ تو انفرادی سطح پر میں سودی اکاؤنٹ نہ کھولوں، سودی انویسٹمنٹ نہ کروں، سود کا لین دین نہ کروں، سود پر میں کاروبار نہ کروں اینڈ سو آن، لیکن تب بھی اس اجتماعی نظام میں جی رہا ہوں، آئی ایم پارٹ آف دس سسٹم۔ یہاں بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، پھر اپنی توانائیوں کو، اپنی محنتوں کو لگایا جائے اس باطل نظام کے خاتمے کے لیے، جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچیں، لیکن نظام کے جبر کی وجہ سے تو ملوث ہیں، وہ غبار تو جا رہا ہے، اس کا کفارہ ہمیں دینا پڑے گا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن اس باطل نظام کے خاتمے اور اس سود کے دھندے کے خاتمے کے لیے لگائیں، تاکہ آج اگر موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکوں، یا اللہ جہاں بچنا ممکن تھا وہاں میں بچا، اور جہاں میرے بس میں نہیں تھا وہاں میں نے باطل نظام کو ختم کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ اس کوشش کو اے اللہ میری طرف سے کفارے کے طور پر اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اور آخری بات ایک شدت تاثر بھی رہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دعوا الربا و ریبا، ربا یعنی سود تو چھوڑو، جہاں شبہ بھی آ جائے، ڈاؤٹ بھی آ جائے کہ یہ سود کا معاملہ ہو سکتا ہے، مے بی پرہیپس شاید، اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ اس شدت احساس کے ساتھ ایک بندہ مومن کو، ایک امتی کو زندگی گزارنی چاہیے۔ شجاع الدین صاحب، پروگرام کے آخر میں ناظرین کی دلی آسودگی اور اطمینان کے لیے یہ فرمائیے کہ سود سے پاک معاشرے میں اسلامی معیشت کی کیا برکات نظر آئیں گی؟ جی، بہت قیمتی سوال ہے، اور ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب ہم یہ طے کر لیں انشاءاللہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر آپ غور کریں کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں گی۔ جنگ تو جاری ہے نا، ہم مقروض در مقروض، غلام ابن غلام، اور بجٹ ڈیفیسٹ بھی، اور پیدا ہونے والے ایک بچہ بھی لاکھوں روپے کا مقروض بھی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، فیکٹس اینڈ فگرز یقیناً ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ ہمت پکڑ لیں کہ ہم نے یہ جنگ ختم کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ مختلف پیرایوں میں ہمیں بشارت عطا فرماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ اور قرآن پاک میں ربا سے بچنے کے لیے جو آیت کریمہ وہاں پہ ایمان و تقوی کا ذکر آتا ہے، سبحان اللہ، سورہ البقرہ آیت 278 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین
आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, और रिबा में से जो रह गया वो छोड़ दो, सूद में से, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाक़अतन ईमान वाले हो। और सूरह आराफ की आयत पेश कर रहा था कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, अल्लाह फरमा रहे हम आसमान से भी बरकतें अता फरमाते, ज़मीन से भी बरकतें अता फरमाते। आज तो अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है, अल्लाह ताला के साथ डंके की चोट पर जंग जारी रखी जा रही, लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाता है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 66 में, वलो अन्हुम अक़ामुत तौरात वल इंजील लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अगर वो तौरात और इंजील के अहकाम को कायम नाफिज करते, अपने ऊपर से भी खाते, अपने नीचे से भी खाते। तो उसूली बात यकीन एक बंदा मोमिन रखे, रब की मर्ज़ी पर आऊँगा तो अल्लाह रहमत बरकतें भी अता फरमाएगा। अरे दुनिया के वो मुल्क जो कुफ़ार के मुल्क हैं, दुनिया की 8-10 बड़ी मईशतें हैं इंक्लूडिंग जापान, कि जहाँ उन्होंने इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो पे ला के खड़ा कर दिया तो दुनियावी तरक्की वहाँ पर नज़र आ रही। तो ईमान वाले अल्लाह का हुक्म मानकर जब सूद के धंधों को छोड़ेंगे और अपनी मईशत को सूद से पाक करेंगे, कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं होंगी। मज़ीद बड़ा ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमने तो दुनिया के सामने नमूना पेश करना है, हम तो हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम ना करेंगे तो कोई और क्या करेगा। तो दुनिया बरकतों की तलाश में है, दुनिया आसाइशों की तलाश में, दुनिया जुल्म से निजात की तलाश में है, और ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे आफ़ बंदा नवाज में। तो लौटना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, और जब उसकी तरफ लौटेंगे तो वो अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाएगा और हम देखेंगे इंशाअल्लाह हमारे माशरों में रहमतें और बरकतें आएंगी। अल्लाह ताला इसकी हिम्मत और तौफ़ीक़ हमें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब शजाउद्दीन शेख साहब, जनाब डॉक्टर फ़रीद पराजा साहब और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।